ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز نے سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف کل یہ پیغام حق ہے، پڑا ہر طرف کل یہ پیغام حق ہے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل جام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک سکھایا، شریعت کا پھر سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بنایا، زمانے کے بگڑے روحوں کو بنایا، زمانے کے بگڑے روحوں کو بنایا، بہت دن کے سوتے روحوں کو جگایا، زمانے کے بگڑے روحوں کو بنایا، بہت دن کے سوئے روحوں کو جگایا، کھلے تھے جو راز اب تک جہاں پر، کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلائے ایک پردہ اٹھا کر، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، دونوں آیتیں اس مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ تو دوسری آیت تھی وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اس لیے کہ ہم نے اپنا سب کچھ، چاہے ہماری جان ہو، چاہے ہمارا مال ہو، چاہے ہماری زندگی ہو، زندگی کی ہر شے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کے بدلے دے رکھا ہے۔ اگر حضور کی غلامی کے لیے اور حضور کے ناموس رسالت کے لیے ہمیں جان دینی ہوگی، جان دیں گے، مال دینا ہوگا، مال دیں گے، جس چیز کی ضرورت پڑی اس چیز کو ہم لے کر حاضر ہو جائیں گے، لیکن ناموس رسالت پر آنچ آنے نہیں دیں گے، حضور کی شان میں گستاخی ہونے نہیں دیں گے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا تو بہت دور، اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اس ملعون اور اس شیطان کے ذہن میں آقائے نامدار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس کا ذہن کرتا ہے تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، صرف ہم محمد عربی احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق ہی سے نہیں بلکہ جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہم تمام کو معصوم کہتے ہیں، مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام معصوم ہیں، اس لیے کہ نبی کوئی کام خود کرتا نہیں ہے بلکہ اس سے کروایا جاتا ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہی وہ کرتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی وہ کہتا ہے، اللہ جو فرماتے ہیں، اللہ جو حکم دیتے ہیں اسی پر وہ عمل کرتا ہے۔ یہی تو مذہب ہے، یہی تو اسلام سکھاتا ہے کہ ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں اور ماننے کے ساتھ ساتھ ان کا اکرام کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اکرام ہمارا اتنا اکرام ہے، اسلام نے اتنا اکرام سکھایا کہ اگر دوسرے مذہب کے بھی لوگ ہیں، دوسرے مذہب کے ماننے والے یعنی جو بت پرست ہیں تو اپنے ہاتھوں سے پتھر کو کمکم لگا کر اس سے ماننے لگتے ہیں، اس کو تراش کر اس پر پھول چڑھا کر اس سے ماننے لگتے ہیں، اسلام تو ان کو بھی برا نہیں کہتا۔ اسلام کی تعلیمات یہی ہے کہ تم ان کے خداؤں کو بھی گالی مت دو۔ کوئی مسلمان کو کبھی آپ نے کسی کے خدا کو گالی دیتے ہوئے نہیں دیکھا؟ جب ہم تمہیں چھیڑتے نہیں ہیں، جب ہم تمہیں کہتے نہیں ہیں، جب ہم تمہیں پریشان نہیں کرتے تو تم کون ہوتے ہو کہ ایک پاک شخصیت پر انگلی اٹھاؤ، ایک معصوم شخصیت پر ہاتھ اٹھاؤ، ایک معصوم شخصیت کے تعلق سے نازلہ کلمات اپنے زبان سے کہو، یہ ہمیں بالکل برداشت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کسی نے گستاخی رسول کی، کوئی صحابی حضرت عمر کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین فلاں نے گستاخی کی ہے، کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں تلوار لے کر کہ یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی، یہاں پوچھنے کی ضرورت کیا تھی، تم پہلے وہاں جاتے اس کا گلا، اس کی گردن کو قلم کرتے، اس کے بعد میں آنے گا۔ اس لیے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، اگر وہ گستاخی کرنے کے بعد توبہ بھی کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم صحابہ کی روحانی اولادیں ہیں۔ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صحابی سے کسی نہ کسی کا سلسلہ مل جائے گا، ہمارے یہاں تو محفوظ نہیں ہے شجرے۔ ہم صحابہ کی روحانی اولاد ہیں، اور میں کہوں گا کہ ہم تو حضرت ذوالبجادین کی روحانی اولاد ہیں۔ حضرت ذوالبجادین کون سے صحابی رسول ہیں؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالی مدینے سے باہر دور بستی میں رہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ مدینے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کوئی نبی آئے ہیں، دل میں تڑپ پیدا ہو گئی۔ چچا کی سرپرستی میں رہتے تھے، باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، ماں زندہ تھی، چچا سرپرستی کیا کرتے تھے، دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ چوری سے گھر سے نکلے، خاموشی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے، حضور کی خدمت میں گئے، چہرہ انور کو دیکھا، وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا اور چاند کی طرح ٹھنڈا چہرہ، آقائے مدنی کا دیکھتے ہی دل نے گواہی دے دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہا کہ کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا
نام کیا ہے؟ کہنے لگے عبد العزا ہے، بدھ کا بیٹا۔ کہا کہ اچھا تمہارا نام آج سے عبداللہ ہے، عبداللہ ہے اللہ کا بندہ۔ عبد العزا تھا بدھ کا بندہ، وہ کہتے خدا کا نام ہے۔ کہا کہ نہیں، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ کہا کہ گھر چلے جاؤ، خاموشی سے گھر آ گئے۔ اسلام کی خوشبو ایسی تھی کہ گھر میں مہکنے لگی۔ عبداللہ ذوالمجادین کی زندگی میں بدلاؤ آ گیا، گھر والوں سے ملنا جلنے کے طریقے بدل گئے، آداب سیکھ آئے تھے، آداب زندگی بدل گئی۔ چچا کو شک ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہو، کہیں محمد کے اسلام میں داخل ہو گیا ہو۔ ذوالمجادین سے کہا کہ یہاں آؤ، آئے، کھڑے ہو گئے، کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے۔ پوچھنے لگے کیا تم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے؟ آئے ہائے کیا شان تھی، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ کہا کہ ہاں میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ کہا کہ اچھا اب دو چیزیں ہیں، اگر کلمہ پڑھ لیا ہے اور یہاں رہنا ہے تو ہمارے خداؤں کو پوجنا ہوگا، جو ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے اسی پر چلنا ہوگا، ورنہ یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یا تو یہاں رہو یا یہاں سے فوراً نکل جاؤ، تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ذوالمجادین نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا، کہا کہ مجھے منظور ہے، میں سب چھوڑنے کے لیے تیار۔ کہا کہ ایسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنے دوں گا۔ حضرت ذوالمجادین کو پکڑا، رسیوں سے جکڑا، حضرت ذوالمجادین پر ظلم اٹھائے، ظلم کا پہاڑ توڑ دیا، خوب کوڑے برسائے گئے، حضرت ذوالمجادین کو تکالیف دی گئی، حضرت ذوالمجادین کو پریشان کیا گیا، اور اتنا ہی نہیں حضرت ذوالمجادین کے پہنے ہوئے بدن سے کپڑے بھی اتار لیے، مادر ذات ننگا کر دیا اور کہا کہ ذوالمجادین اب تم جا سکتے ہو۔ ایک جوان بیٹا مادر ذات ننگا ہو کر عوام اور معاشرے میں کیسے چل سکتا ہے؟ آپ اور ہم تصور کریں، پورے گھر کے اندر اس کو ننگا کر دیا جائے، گھر کے اندر اس کے کپڑے چھین لیے جائے، اس کو پیٹا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت ذوالمجادین نکلتے ہیں، ماں ہوتی ہے، ماں نے چپکے سے ایک چادر چوری سے پکڑا دی کہ بیٹا یہ لے لو، اس سے اپنی زدہ چھپا لینا۔ حضرت ذوالمجادین نے اس چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک کا تہمل باندھ لیا، ایک اوپر سے ہو گئی، جلدی سے نام ذوالمجادین دو چادر والے ہو گئے۔ اب چلتے ہیں، رات میں اندھیرے میں سفر پورا کیا، پورا کرنے کے بعد مدینہ شریف پہنچے، حضور کو دیکھتے ہی رو پڑے، اس لیے کہ پہاڑ ٹوٹا تھا، اسلام ایسے ہی نہیں آیا تھا ان کے پاس، ساری چیزیں چھوڑ دی۔ پوچھا کہ کیا ہوا، عبداللہ کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ساری چیزیں چھوڑ کے آ گیا ہوں، آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں، اب یہی رہوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم یہی رہو۔ اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ گئے، مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، اور جب ان کو ایمان کا جوش آتا، ایمان کا بلبلہ آتا، تو زور زور سے اللہ اللہ کی صدا لگانے لگتے، زور زور سے اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے دیکھا کہ زور زور سے ذکر کر رہے ہیں، کہا کہ اے ذوالمجادین آہستہ بولو، اتنی زور سے ذکر کرتے ہو ساری مسجد میں شور ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر ذوالمجادین کو مت روکنا، ذوالمجادین جو ذکر کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اس کو مت روکنا۔ ذوالمجادین کا مقام کوئی چھوٹا مقام نہیں تھا۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کے تعلق سے آتا ہے، جب غزوہ تبوک کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، صحابہ بھی ساتھ تھے، حضرت ذوالمجادین بھی ساتھ تھے۔ حضرت ذوالمجادین سفر میں تھے، سفر میں جانے کے بعد
کو ہلکا سا بخار ہوا، آپ کی طبیعت خراب ہوئی، جب حضور کو معلوم ہوا کہ ذوالبجاجین کی طبیعت خراب ہے تو پہنچے، دیکھا تو آخری وقت تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے روزانوں، اور حضرت ذوالبجاجین کی گردن، آپ کا چہرہ مبارک اپنی گود میں رکھ لیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا! حضرت ذوالبجاجین حضور کی گود میں لیٹے ہوئے ہیں، چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں، اور ادھر روح پرواز کر رہی ہے۔ کتنا مبارک، کتنی مبارک موت! ساتھیوں سے کہا کہ قبر کا انتظام کیا جائے۔ صحابیوں نے قبر کھودی، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر قبر میں تھے۔ حضور نے کہا کہ نہیں، یہ میرا بھائی تھا، اس پر زیادہ میرا حق ہے، لہذا قبر میں لحد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے، اور اترنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے لحد میں رکھا اور اللہ سے کہا، اے اللہ، ذوالبجاجین سے میں بھی راضی تھا، تو بھی راضی ہو جا، میں بھی راضی تھا، تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں مستی سے جھومنے لگا اور میں نے کہا، کاش آج ذوالبجاجین کی جگہ عمر کی لاش ہوتی تو کتنا خوش نصیب ہوتا، کاش آج اس کی جگہ میری لاش ہوتی تو میں کتنا خوش نصیب ہوتا۔ اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میں اور آپ حضرت ذوالبجاجین کی روحانی اولاد ہیں، لیکن ہماری روحیں سوئی ہوئی ہیں، ہمارے ایمان ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ آج کہیں بھی گستاخی رسول ہوتی ہے تو پوری دنیا کا مسلمان کانپ جاتا ہے۔ گستاخی رسول پر انسان تو دور کی بات، جانور بھی گستاخی رسول کو برداشت نہیں کرتا۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، بہت مختصر کہوں گا کہ ایک پادری ایک بہت بڑے اجلاس میں تقریر کر رہا تھا، اس نے گستاخی رسول میں کچھ کہنا شروع کیا، وہاں پر ایک کتا بنا ہوا تھا، وہ وہاں سے اپنی زنجیر کو توڑتا ہے اور اس پادری پر حملہ کر دیتا ہے۔ پادری کسیانہ ہو جاتا ہے، بڑی مشکلوں سے کتے کو سے بچایا گیا۔ پادری کہنے لگا، نہیں، اصل میں یہ اس لیے نہیں، لوگوں نے کہا آپ نے گستاخی کی ہے اس لیے اس نے حملہ کیا ہے۔ کہا کہ نہیں، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا، وہ غلط سمجھ گیا۔ پھر اس کتے کو باندھ دیا گیا، پھر اس نے گستاخی شروع کی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ سارا مجمع ایک طرف تھا، سب نے کوشش کی، لیکن کتے نے اس پادری کی گردن کو ایسا دبوچا کہ جب تک اس کی جان نہیں نکل گئی اور جہنم رسید نہیں ہو گیا، اس کی گردن نہیں چھوڑی۔ انسانیت تو بہت بڑی چیز ہے، ہم گستاخی رسول کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ابھی حال ہی میں جو فساد ہوا دہلی روڈ کے اندر، جو گستاخی رسول ہوئی، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں، کچھ نوجوانوں کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو حضور کے اوپر کون سا فرق پڑتا ہے؟ صحیح ہے، حضور پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم تو اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارا ایمان تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ 3 لڑکے شہید ہو گئے۔ جانتے ہو شہادت کا مرتبہ کیا ہے؟ شہادت کا مرتبہ ایسے ہی نہیں ملتا۔ ویسے بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کے لیے شہید ہونے والے، ناموس رسالت کے لیے شہید ہونے والے، ان کا کیا مقام ہے؟ حضرت ابو بکر شافعی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اس سے پہلے، مرنے سے پہلے اس کو جنت نظر آ جاتی ہے۔ مرنے سے پہلے، شہادت سے پہلے، یعنی ابھی جان نہیں نکلی، خون پر زمین پر اس کا ایک قطرہ نہیں گرا، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت دکھا دیتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ شہداء کے لیے 7 انعام اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک، خون گرنے سے پہلے مغفرت،
اور جنت دکھلا دی جاتی ہے، دوسرا ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے، اور تیسرا عذاب قبر سے بچایا جاتا ہے، اور چوتھا قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور پھر آگے بتایا چوتھا پانچواں اس کے سر پر وقار کا تاج ہوگا، عزت کا تاج اس کو پہنایا جائے گا۔ اور چھٹا بتایا کہ 72 جنت کی حور عین سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اور ساتواں بتایا تو بہت بڑی بات ہے کہ اس کے عزیز و اقارب، اس کے جو رشتے دار ہیں، 70 لوگوں کی اس کے چہرے پر شفاعت کی جائے گی۔ کوئی چھوٹا مقام نہیں۔ دنیا میں ہم کسی کی ایک کی نوکری لگوا دیں، پوری زندگی گاتے گاتے گزر جاتی ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں کہ فلاں نے فلاں کی نوکری لگوائی تھی۔ یہاں تو 70 لوگوں کو جنت دلوا رہا ہے۔ کتنا بڑا مقام! یہ مقام اللہ نے ایسے ہی نہیں دیا ہے، کچھ تو ہوگا۔ ناموس رسالت کی کیا قیمت ہے ہم نہیں جانتے اس کو۔ ناموس رسالت کی قیمت ان لوگوں سے جانے جنہوں نے ناموس رسالت کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، ناموس رسالت کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے، بہت لمبا وقت، کم وقت ہے، کم وقت میں ساری باتیں تو نہیں رکھ سکتا۔ آزادی سے پہلے غازی علی الدین علم الدین، غازی علم الدین کے تعلق سے یہ آتا ہے، کچھ علم الدین کہتے ہیں، کچھ علم الدین بتاتے ہیں، نام مختلف، کہ لاہور کے اندر ایک شخص نے گستاخی رسول کی۔ کیا گستاخی کی؟ نعوذ باللہ پرنٹنگ پریس چلاتا تھا، حضور کی شان میں ایک بہت نازیبا الفاظ میں ایک کتاب پرنٹ کر دی۔ کتاب پرنٹ ہو گئی، پتہ لگ گیا، جگہ جگہ مظاہرے ہوئے کہ اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے۔ انگریز حکومت تھی، انگریز چاہتی یہ تھی کہ کسی کی طرح فتنہ فساد ہو، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جائے، مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے۔ اس کے بعد چند مہینے کی سزا کے بعد اس کو بری کر دیا، لیکن مسلمانوں کو کہاں برداشت، اور ہم تو اس کو برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اور آج تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں، حضور کے زمانے سے لے کر آج تک جس نے بھی گستاخی رسول کی ہے اس کا کیا انجام ہوا ہے؟ کوئی خیر سے نہیں رہا، کوئی خیر سے نہیں رہا، سب کے انجام ہوئے ہوئے، سب جہنم رسید ہوئے۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص تھا جس کا نام غازی علم الدین تھا، بہت غریب کا بچہ۔ اللہ جسے چاہتا ہے منزلت عطا فرماتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے شہادت عطا فرماتے ہیں۔ علم الدین بہت معمولی سا غریب انسان، ایک تاریخ میں لکھا ہے کہ کارپینٹر کا بیٹا، لوہار کا بیٹا تھا، باپ کی دکان پر کام کرتا تھا۔ اور ایک تاریخ میں لکھا ہے کہ علم الدین گھوڑا ٹانگا چلایا کرتا تھا، یعنی جھٹکا گاڑی چلانے والا علم الدین تھا، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، معمولی سی کچھ تعلیم حاصل کی تھی، 1-2 کلاس۔ تو علم الدین گھوڑا ٹانگے سے جا رہا تھا تو کانوں میں آواز آئی کہ کیا زمانہ آ گیا ہے، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر آواز اٹھ رہی ہے، گستاخی رسول کی جا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں حسن حسین کے نانا کی پگڑی کو اچھالا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا قبر میں رو رہی ہیں کہ میرے ابا کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ آواز آئی، جھٹکا گاڑی ایک طرف کی، مجمع میں جا کر بیٹھ گئے۔ شیر مجاہد عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے تھے، خطاب کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں۔ اسی خطاب کے درمیان حضرت شاہ عطا اللہ بخاری نے اپنی پگڑی کو اتارا اور پھینک دیا، اور کہا کہ اس پگڑی کی کیا قیمت، اس پگڑی کی کیا قیمت؟ حضرت عائشہ، اما عائشہ کل قیامت کے دن پوچھ لیں گی
کہ حضور کی شان میں گستاخی کی تھی تو تم نے کیا کیا، میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہ بات علمدین کے دل میں پیوست ہو گئی، دل کو جا کر تیر سے لگا، فوراً برابر میں بیٹھے ہوئے سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، کون ہے یہ؟ کہا کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس نے جو ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کہا کہ اچھا، کھڑا ہو گیا، سیدھا گھر گیا، گھر جا کر ماں سے کہتا ہے کہ امی جان ذرا ایک چاقو دے دو، ایک چھری دے دو۔ ماں نے کہا کہ بیٹا چھری کا کیا کرے گا، تو اتنا بھی کما ہے، تو نے تو کبھی سبزی بھی نہیں کاٹی، تو نے تو کوئی پھل بھی نہیں کاٹا، چھری سے کیا کرے گا؟ کہا کہ چھری دے دے پھر بتاؤں گا۔ چھری لی، زمین پر رگڑ رہا ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رو رہا ہے، زمین پر رگڑ رہا ہے، حضور کی محبت میں رو رہا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہ اماں جان میرے آقا کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، آج میں نے یہ نیت کر لی ہے، آج میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اس گستاخ رسول کو جہنم رسید کر کے آؤں گا۔ تو میرے ہاتھ پر شاباشی دے دے، تو مجھے شاباشی دے دے۔ ماں آئی، کپڑا اپنا دوپٹہ لیا، حضرت غازی علمدین کے سر پر ڈالا اور رو کر کہا کہ بیٹے آج میں دیکھ رہی ہوں انشاءاللہ تجھے جہنم رسید کر دے گا، لے جا، تیری ماں کی دعائیں تیرے ساتھ ہے، چلا جا، تیری ماں کی دعائیں تیرے ساتھ ہے۔ علمدین گھر سے نکلتا ہے، ماں نے کہا کہ بیٹے واپس آ، ایک بات سن لے، تیری ماں کی آنکھوں میں جو آنسو ہے، ان آنکھوں کے آنسو کی لاج رکھنا، اگر تو خالی واپس آ گیا تو میرے پاس مت آنا، کہیں اور چلے جانا، اگر اس کو جہنم نصیب کر دیا تو اپنی ماں کے پاس واپس آ جانا، ورنہ اپنی صورت مجھے مت دکھا۔ وہ تھی مائیں۔ علمدین چلتا ہے، جانے کے بعد بہت لمبا واقعہ ہے، علمدین پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد حکومت نے اس کو سیکورٹی بھی دی تھی، پولیس والے بھی دیے تھے۔ جب نیت صاف ہوتی ہے اور جب ارادے پختہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے انجام دیتے ہیں۔ علمدین پہنچتے ہیں، وہ ناپاک شخص، وہ ملعون شخص، وہ شیطان شخص اپنی پریس میں بیٹھا ہوا تھا، اپنی پریس میں بیٹھا ہوا کچھ حساب و کتاب دیکھ رہا تھا۔ علمدین داخل ہوئے، بجلی کی طرح اس پر وار کیا، اس کے اوپر بیٹھ گئے، سینے پر اپنا گھٹنے کو دبا دیا اور وار پر وار کرتے چلے گئے۔ اتنے وار کیے جب تک جہنم رسید نہیں ہو گیا، وہاں سے نہیں ہٹے اور وہاں سے پھر بھاگے بھی نہیں۔ پولیس کو اطلاع کی گئی، لوگوں نے گرفتار کروا دیا۔ غازی علمدین کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت کی پولیس والے کہہ رہے تھے کہ آج تک چوروں کے ہتھکڑی لگائی، گنڈوں کے ہتھکڑی لگائی، لیکن ہم گستاخ رسول کو جہنم رسید کرنے والے کے کیسے ہتھکڑی لگا سکتے ہیں؟ لے گئے، پورے ہندوستان میں شور برپا ہو گیا، سارا ہندوستان کے مسلمانوں کے بڑے بڑے وکیل اپنی خدمت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت ایک بہت بڑے عالم قاضی احسان احمد شوجابادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ کون؟ کیسے عالم؟ حضرت قاضی احسان احمد شوجابادی کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنی ماں کو لے کر حرم گئے، مکہ گئے اور مکے میں طواف کروا رہے تھے۔ طواف جب 7 پورے ہو گئے، نماز پڑھوا دی۔ نماز پڑھوانے کے بعد ماں نے کہا کہ اب صحیح کرنی ہے، لیکن بیٹا پیروں میں درد ہے۔ حضرت قاضی احسان فرماتے ہیں کہ ماں تو تھوڑی دیر لیٹ جا، میں تیرے پیر دبا دوں تاکہ تیرے پیروں میں تھوڑی سی طاقت آ جائے، اس کے بعد پھر صحیح کر لیں گے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت قاضی احسان احمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی ماں کو لٹا دیا حرم کے صحن میں، پیر دبانے لگے۔ ذہن میں کیا آیا؟
دونوں پیروں کو ماں کے ملایا، ماں کے ملانے کے بعد غور سے دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد ماں کے پیر کو چوما، پھر دوسرے پیر کو چوما، پھر ایک پیر سے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا، دوسرے ہاتھ سے ہاتھ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیے اور کہا کہ اے اللہ تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، تیرے نبی کی بات بھی سچی، تو نے بھی کہا ہے، تیرے نبی نے بھی کہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اے اللہ مجھے جنت دکھ نہیں رہی ہے، اگر تو مجھے جنت دکھا دے گا تو تیرا کیا بگڑ جائے گا، تو مجھے جنت دکھا دے۔ ابھی قاضی احسان کہتے ہی ہیں، ماں نے سنا، کہا کہ کیا کہتا ہے، فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی، محبت سے کلے پر ایک تھپڑ لگایا، کہا کہ کیا کہتا ہے، کہ ماں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تیرے قدموں کو مجھے جنت دکھا دے، مجھے جنت دکھا دے، اور تیرے سے بھی سفارش کرتا ہوں، تو بھی اللہ سے دعا کر دے، تو بھی سفارش کر دے کہ مجھے جنت مل جائے۔ حضرت قاضی احسان صاحب کی والدہ نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا کہ اللہ تیرے یہاں کیا کمی ہے، تو دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے۔ حضرت قاضی احسان فرماتے ہیں کہ ابھی ماں نے کہا ہی تھا کہ ماں کے تلووں کی روشنی سارے کعبۃ اللہ میں پھیل گئی اور میں نے جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے جنت کا نظارہ دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے جنت کا نظارہ دیکھا۔ ایسے قاضی احسان صاحب ملنے کے لیے علم دین کے پاس جاتے ہیں، علم دین سے کہتے ہیں کہ علم دین یہاں کوئی دل میں تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ، کوئی تکلیف ہو تو بتاؤ۔ علم دین ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں قاضی صاحب، آپ مقدمے کی پیروی کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ مجھے آزاد کرانا چاہتے ہیں، میں آزاد کی زندگی سے جیل کی زندگی میں بہتر ہوں۔ کہا کہ جیل کی زندگی کیوں بہتر لگ رہی ہے؟ کہا کہ تم جانتے نہیں ہو، جب سے یہاں آیا ہوں روزانہ آقا مدنی سے ملاقات ہو رہی ہے، روزانہ حضور سے ملاقات ہو رہی ہے، اور حضور تشریف کل بھی لائے تھے اور پرسوں بھی آئے تھے، پرسوں حضور آئے اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے شہد پلایا تھا، کل آئے تھے حضور اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا تھا، اور مجھ سے کہا تھا کہ علم دین پریشان نہ ہو، 4 دن کے بعد حکومت تیرے خلاف فیصلہ سنائے گی، تجھے پھانسی کی سزا دے گی، تو پریشان نہ ہو، جب پھانسی کا پھندا لگے تو پھول کا ہار سمجھ کے اس کو گلے میں پہن لینا، اور جب تیری گردن ٹوٹے گی میں صحابہ کے ساتھ لینے کے لیے تجھے آ جاؤں گا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی وہی ہوا۔ علم دین کو 4 دن کے بعد انگریز فوج نے، انگریز جج نے پھانسی کا آرڈر کر دیا، اور جب علم دین کو لے جانے لگے غازی علم دین رحمۃ اللہ علیہ کو، شہید کو، تو انہوں نے کہا کہ میرے آنکھوں پر پٹی نہ باندھی جائے، بلکہ میں اس بندے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر چوم کر چڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ تھا ایمان۔ اور جیلر کو کہا کہ مجھے سہری میں اٹھا دینا تاکہ میں روزہ رکھ کر حضور کے پاس جاؤں۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہ حضور نے فرمایا تھا کہ روزہ رکھ کر آنا، افطار ہمارے ساتھ کر لینا، افطار ہمارے ساتھ کر لینا۔ بتائیے اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا۔ ہم تو ہر طرح سے ناموس رسالت کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں، کٹنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی سچے تھے، ہمارے نبی معصوم تھے۔ حضرت پیر محر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، مکہ چلے گئے، راولپنڈی کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ جب مکہ چلے گئے تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے کہ ارادہ یہی ہے کہ یہی مقیم ہو جاؤ۔ کہا کہ نہیں، تم واپس چلے جاؤ، تم واپس وہیں جاؤ اور اللہ تعالیٰ ختم نبوت کا کام تم سے لے گا۔ واپس آ گئے۔ بعد میں آنے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان کو جب پتہ لگا تو انہوں نے خط لکھا کہ ملعون اے شیطان، تجھے شرم آنی چاہیے کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ویسے بھی کانا ہے، آنکھ نہیں ہے، عیب دار ہے،
کہ آپ بھی تحریری طور پر لکھیں، میں بھی اپنی رائٹنگ میں لکھ کر دوں گا، اور بیٹھ کر جو ہے تحریر کے طور پر پھر بحث کرتے ہیں کون سچا ہے، میں سچا ہوں یا نہیں ہوں، اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ایمان کیسا ایمان ہوتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لکھنے کی کیا ضرورت، لکھنے کی کیا ضرورت، تو بھی آ جا میں بھی آ جاتا ہوں، ایک کاغذ رکھ دیتے ہیں اور ایک قلم رکھ دیتے ہیں، تو بھی اپنا قلم کاغذ رکھ دے، میں بھی اپنا قلم کاغذ رکھ دوں گا، میں تو نبی نہیں ہوں، میں تو ایک ادنا سا امتی ہوں، حضور کا ایک ادنا سا غلام ہوں، ایسا کرتے ہیں تو اپنا کاغذ قلم رکھ، میں اپنا کاغذ قلم رکھتا ہوں، جس کا کاغذ قلم لکھنا شروع کر دے وہی نبی سچا ہے۔ قادیانی کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے، قلم کو کاغذ پر رکھا جائے تو قلم کیسے لکھ سکتا ہے؟ وہ زمانہ کمپیوٹرائز زمانہ نہیں تھا، دوات کا زمانہ تھا، قلم کو دوات میں ڈبایا جاتا، روشنائی میں ڈبویا جاتا، اس کے بعد لکھا جاتا تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کے الفاظ سنیے، فرماتے ہیں کہ او قادیانی تو قلم کی بات کرتا ہے، میرے نبی تو وہ خاتم النبیین ہے جس کے آنے پر درخت بھی چل رہا ہے، قلم کی کیا ہوتا نہیں بات کر سکا، چلا گیا۔ تو ہمارا ایمان تو اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ حضور نے جو بات کہہ دی وہی حق ہے اور وہی سچ ہے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ، بار بار آپ نے سنا کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا اگر کسی کا مجھ پر حق ہو تو مجھ سے حق لے لے، کسی کو میں نے کچھ کہا ہو تو مجھے کہہ دے، کسی پر میرا قرض ہو تو قرض لے لے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے پر آپ کا حق ہے، مجھ پر آپ کا حق ہے۔ کہا کہ کیا حق ہے؟ کہا کہ ایک دن آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی اور میری کمر پہ لگی تھی۔ اللہ اکبر، حضور نے اپنا چھڑی دے دی، حضرت کھڑے ہو گئے صحابی رسول، کہا کہ یا رسول اللہ ایسے نہیں، کمر میری ننگی تھی۔ حضور نے اپنا جھکائے مبارک اٹھا دیا، سارے کے سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور سے بدلہ لے رہا ہے۔ صحابی رسول آگے بڑھے، حضور کی کمر کو لپٹ گئے اور حضور کی کمر کی مہر نبوت پر بوسہ دے دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ یہی چاہیے تھا، یہی چاہیے تھا، میں آپ سے بدلہ کیسے لے سکتا ہوں؟ میں تو یہ چاہتا تھا کہ مہر نبوت کا بوسہ لے لوں، بس مجھے بوسہ مل گیا۔ کسی نے پوچھا کہ میرے بھائی نبوت کا بوسہ لینے کی کیسے سوچ گئی، کیسے ارادہ ہوا؟ کہا کہ تم جانتے نہیں ہو، مدینے کے فلاں گلی سے جا رہا تھا، وہاں دیکھا کہ روٹی پکانے والا روٹی پکا رہا ہے، اسی درمیان اس نے اپنا رومال لیا اور تندور میں ڈال دیا، تندور میں ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر رومال کو اٹھایا اور رومال کو ایسے ہنستے ہوئے ہلایا اور اپنے گردن پر ڈال دیا، اپنی گردن پر ڈال دیا۔ میں اس واقعے کو دیکھ رہا تھا، میں فوراً پہنچا، میں نے کہا کہ ارے یہ کیا کیا، اس کپڑے کو آگ کیوں نہیں لگی، اس کو کیوں نہیں جلا، اس پر تو نے کیا لگایا تھا؟ ہنسنے لگا، ہنستے ہوئے اشارہ کیا کہ یہ ہے، یہ لگا تھا۔ میں سمجھ گیا، اس نے کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک لگا ہے، اس کپڑے کو آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی، جس کپڑے کو حضور کا پسینہ لگ جائے وہ کپڑا جب تندور نہیں جلا سکتا، اگر جس جسم کو حضور کا جسم لگ جائے اس کو کیسے جلا سکتا ہے؟ بس میں نے یہ نیت کر لی تھی کہ کسی بھی طرح سے میں حضور کے جسم کی بوسہ لے لوں۔ یہ تھا ایمان، یہ ایمان تھا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں۔ آج گستاخی ہوتی رہے اور ہم دیکھتے رہے، یہ برداشت نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، ادنا سے ادنا مسلمان بھی۔ اس لیے ایک نیت کر لیں
ہم فساد تو نہیں کرتے، ہم جھگڑا تو نہیں کرتے، ہم کہیں بھی کسی بھی امر کو خراب نہیں کرتے، لیکن نیت ہونی چاہیے کہ ہم گستاخ رسول کو چھوڑتے بھی نہیں اور چھوڑیں گے بھی نہیں۔ گستاخ رسول کی سزا پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا گستاخ رسول کی ایک سزا، میرے ساتھ آپ بھی کہے گستاخ رسول کی ایک سزا، سر درد سے جدا، سر درد سے جدا۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سر درد سے جدا، سر درد سے جدا۔ کوئی دنیا کا قانون ہمیں نہیں روک سکتا، اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کے تعلق سے آتا ہے کہ عدالت میں لے جایا گیا، لے جا کر جج نے پوچھا، جج نے معلوم کیا کہ شاہ جی آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو گستاخ ہے اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی جائے۔ شاہ جی نے کہا کہ بالکل، کہا کہ اچھا، کہا کہ تو بھی کچھ کہہ کے دیکھ، تو بھی کچھ کہہ کے دیکھ، اگر تیری کرسی سے اترنے سے پہلے تیری گردن کو ناصاف کر دیا تو عطا اللہ میرا نام ہے۔ اور گستاخی حضور کی شان میں کچھ کہنا تو بہت دور کی بات، 500 علماء کرام کے دستخط ہیں، فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک میلے تھے تو یہ بھی گستاخی ہے اور وہ بھی واجب القتل ہے۔ اگر کوئی یہ کہتے کہ حضور کے کپڑے نعوذ باللہ میلے تھے تو وہ بھی گستاخ رسول ہے اور اس کو بھی قتل کرنا ضروری ہے۔ آج گستاخی کے تعلق سے پوری دنیا جو ہمارے کرناٹک میں گستاخی ہوئی ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں کرناٹک کے مسلمانوں کا سر شرم سے جھک گیا ہے، سب کا شرم سے جھک گیا ہے۔ بس یہ دعا فرمائیں اللہ وہ دن بھی جلدی دکھا دے کہ ہمارا سر جو ہے خوشی سے کھڑے بھی ہو جائے اور اللہ کے نبی کے دربار میں جب ہم حاضر ہوں تو اللہ کے نبی کو ہمیں یہ جواب نہ دینا پڑے کہ ہم نے گستاخ رسول کا کام تمام نہیں کیا تھا، ہم نے اس کو سزا نہیں دلوائی، بلکہ یہ ہو کہ ہم نے اس کی سزا پوری کروا دی۔ اسی کو تو حالی نے کہا تھا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف گل کے پیغام حق ہے، یہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک سکھایا، زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا، کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، وہ دکھلائے ایک پردہ اٹھا کر۔ بس دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس حالات میں جو لڑکے دین شہید ہوئے ہیں اللہ ان کے شہادت کو قبول فرمائے، ان کے خون کا جو رنگ ہے وہ دنیا میں ملائے، اور اللہ تبارک و تعالی ناموس رسالت کے لیے ہمیں بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے گھر والوں کا سب کا ہمیں بھی خیال رکھنا ہے، ہمیں بھی دیکھنا ہے۔ اگر ہم ان کے گھر والوں تک پہنچنے کی کوشش کریں، ہم یہ بھی دیکھیں کہاں کہاں ہم خرچ کرتے ہیں، ان کے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں۔ 3 نوجوان جو شہید ہوئے ہیں معلوم یہ ہوا ہے کہ ان کے گھر والوں کا دار و مدار اسی پر تھا، وہی گھر کو چلانے والے تھے، وہی گھر کو دیکھنے والے تھے۔ اب تو اللہ خوب چلائے گا، اس لیے کہ اللہ کے دربار میں ناموس رسالت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔